اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 527 ملاحظہ فرمائیں۔ راما راؤ کے جاتے ہی میں نے نازو اور گل کو کچن کی جانب روانہ کیا اور خود غالب کے ساتھ نقشہ لے کر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے جو کامیاب ہو سکتا ہے اگر قسمت ساتھ دے تو آدمی بغیر منصوبے کے بھی کامیاب ہو جاتا ہے میاں سکندر اعظم۔ اس میں خطرے سے بچنے اور دشمن پر بے خبری میں حملہ کر کے اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے بہترین مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ ذرا اس نقشے پر غور فرمائیے۔ میں غور فرما رہا ہوں۔ میرا پلان بہت سیدھا سادہ ہے لیکن احتیاط طلب اور مشکل ہے۔ ادھر دائیں جانب جو پرانے غسل خانے ہیں نا، جو اب استعمال نہیں ہوتے، اس طرف سے ہم اندر جا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ غالب ایک دم ساری بات سمجھ گیا۔ واقعی یہ تو بہت آسان ہے۔ افسوس ہے کہ یہ بات مجھے نہیں سوچی۔ ایک تو یہ عقل کی کوالٹی کا مسئلہ ہے، دوسرے عقل کی استعمال کا۔ چنانچہ ہر بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ آپ کی کھوپڑی میں نہیں آ سکتی۔ ہم اگر رات کے وقت اس دیوار سے آغاز کریں، ہمیں 1.5 سے 2 مربع فٹ جگہ بنانے کے لیے کتنی اینٹوں کو نکالنا ہوگا؟ ایک اینٹ کی لمبائی 8 انچ، تو ایک اتار کی 3 اینٹوں کو نکالنے سے 28 فٹ کی چوڑائی، پھر اوپر سے نیچے اگر 3 اینٹوں کو نکالا جائے تو یہ ہوئے تقریباً 12-15 انچ۔ 24 انچ اور 15 انچ کے خلا سے ہم گزر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل گزر سکتے ہیں۔ 9 اینٹوں کو نکالنے میں کتنا وقت صرف ہوگا؟ میں نے کہا۔ غالب نے اب کاغذ پنسل لے کر نقشے کو شیٹ پر حساب لگایا۔ اصل مسئلہ پہلی اینٹ نکالنے کا ہوتا ہے، اس کے بعد باقی اینٹوں کو ہلا کر نکالا جا سکتا ہے۔ پہلی اینٹ کے چاروں طرف چونے کا مسالہ ہو تو اسے کھرچنا نسبتاً آسان ہوگا۔ سیمنٹ ہوا تو مشکل ہوگا، اس کے لیے پیچکس بھی کافی ہیں۔ بیک وقت 2 آدمی اس کام میں لگ جائیں تو 1 انچ کی چنائی کو 10-15 منٹ میں کھرچ لیں گے۔ ایک اینٹ نکل جانے کے بعد باقی 8 اینٹوں میں 8-10 منٹ سے زیادہ نہیں لگ سکتے۔ 15 اور 10 ہوئے 25 منٹ۔ 25 منٹ کے بعد ہم پہلے غسل خانے یا بیت الخلاء میں ہوں گے۔ اب پھر اس نقشے کی طرف آئیے۔ ایسی 7 دیواریں اور آئیں گی۔ غالب نے پھر حساب لگا کے کہا، یہ تقریباً 3 گھنٹے کا کام ہے۔ میرا خیال ہے کہ وقت کچھ اور کم ہو جائے گا اگر ہم نے ڈسپلن اور تیزی سے کام کیا۔ ہمارے لیے خطرات کی بات تو کوئی نہیں ہوگی، ہم اندھیرے میں ہوں گے، باہر سے ویسے بھی کون دیکھ سکتا ہے؟ دروازے نہ جانے کب سے بند پڑے ہیں، چھت کے اوپر کوئی محافظ نہیں ہے، صرف سرچ لائٹ ہیں، اس لیے یہ خطرہ بھی نہیں کہ کھرچنے کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ ہم کو صرف پہلی دیوار میں شگاف ڈالتے ہوئے خطرہ ہوگا جب ہم مندر کی دوسری جانب ہوں گے، لیکن وہ آخری کونا ہے، وہاں میں رات کے وقت کون دیکھنے آئے گا؟ تابقتی کہ ہماری شامت اعمال کسی کو بلا لائے۔ آج رات چاندنی ہوگی۔ چاند کی کون سی تاریخ ہے آج؟ میں نے سر کھجا کر کہا، مجھے تو مہینہ بھی یاد نہیں۔ عورتوں کو عموماً معلوم ہوتی ہے اسلامی تاریخ، غالب نے کہا اور نازو کو آواز دی۔ ابھی کچھ نہیں پکا، نازو نے وہیں سے جواب دیا۔ ابھی تو ہم نے چولہا بھی نہیں جلایا۔ چولہے میں گیا چولہا، جب ہم پکار رہے ہیں تو تمہیں فوراً حاضر ہو جانا چاہیے کنیز، غالب نے چلا کر کہا۔ ورنہ کیا؟ نازو نے وہیں سے منع کیا۔ ورنہ ماں بدولت خود تشریف لانے پر مجبور ہو جائیں گے، غالب نے کہا۔ انجام یہی ہوا، شہنشاہ کو کنیز کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ وہ جلاتا ہوا واپس آیا۔ اجی سب جاہل ہیں، ان کا کیا واسطہ اسلام سے اور اسلامی تاریخ سے؟ ایک کہتی ہوگی 10-15 تاریخ، دوسری نے فرمایا کہ چلو 30-40 کر لو۔ تام گل نے الفیہ بیان دیا ہے کہ گزشتہ رات آسمان سے چاند غیر حاضر تھا، مطلع صاف تھا اور اسے اپنی نظر پر بھروسہ ہے۔ خیر دیکھیں گے رات کو، چاندنی نہ ہوئی تو خطرہ کم ہوگا۔ پہلے شگاف کی پہلی اینٹ نکالنے کے لیے ایک آدمی جائے گا، کالی چادر اوڑھ کے کام کرے گا، اور جب وہ راستہ بنا لے گا تو باقی سب کو بلا لے گا۔ جو اینٹیں نکالی جائیں گی اسی ترتیب سے واپس جما دی جائیں گی تاکہ بعد میں کسی کو خلا محسوس نہ ہو، میں نے کہا۔ اور اگر ہم نے رات 9-10 بجے کے درمیان اس کام کا آغاز کیا تو آدھی رات کے بعد 12-1 کے درمیان ہم عین آخری دیوار کے سامنے ہوں گے۔ پھر آئے گا اس دیوار کا مرحلہ جو گودام کی آخری کمرے کی وہ دیوار ہے
جو آخری غسل خانے سے ملی ہوئی ہے۔ میں نے کہا رہائشی کمرے اوپر ہیں، اگر ہم احتیاط سے کام لیں تو اس دیوار سے گزر کے پہلے گودام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ غسل خانوں کی سرنگ میں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں سوائے ایک خطرے کے۔ وہ کیا؟ میں نے کہا خطرہ یہ ہے کہ مسماتا نازور گل بانوں کے ازلی دشمن وہاں موجود ہوں گے، حشرات الارض اور کاکروچ، چھپکلی اور مکڑیاں وغیرہ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا یہ سب تو ہوں گے، غسل خانے اور بیت الخلاء مدت سے جو بند پڑے ہیں، پھر وہ ماریں گی چیخ اور سارا منصوبہ ہو جائے گا چوپٹ۔ میں نے کہا انہیں سمجھا دیں گے، ویسے وہ خود ہی سمجھدار ہیں، وہ بہادر ہیں، حسین ہیں، وفادار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چھپکلی اور کاکروچ کے معاملے میں بات سمجھداری کی نہیں نفسیات کی ہے۔ خیر ہم انہیں اپنی جان کی قسم دے دیں گے یا ان کے منہ بند کر دیں گے، کپڑا ٹھونس دیں گے۔ تم آگے بتاؤ۔ آگے کیا بتاؤں؟ جب ہم قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر قلعے کو تسخیر کرنا ہے۔ میں نے کہا گودام باہر سے مکفل ہوں گے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ گودام خالی نہیں ہے تو مال کیا ہے، پھر یہ کہ ایک آل کا راستہ دوسری آل تک ہے یا نہیں، اگر دروازے سب کمروں کو آپس میں ملاتے ہیں تو وہ کھلے ہوئے ہیں یا بند ہے۔ بصورت دیگر ہمیں ایک آل سے دوسری آل تک جانے کے لیے وہی نقب زنوں والا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مجھے امید تو یہی ہے کہ رات کے وقت کسی آل میں کوئی بھی نہیں ہوگا، سب اوپر ہوں گے یا اپنی اپنی جگہ ڈیوٹی دے رہے ہوں گے، ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی اور ہم اندر ہی اندر آخری آل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کام میں مزید 2 گھنٹے صرف ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اصل مرحلہ شروع ہوگا جب ہم اوپر جائیں گے۔ رابعہ اور محسن کو اوپر ہی رکھا گیا ہوگا، یہ نہیں معلوم کہ اوپر جانے کا راستہ کس طرف سے ملے گا، یہ ہم راما راؤ سے پوچھ لیں گے۔ ہاں اگر زینہ باہر ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ باہر کیسے نکلا جائے، ممکن ہے اس کے لیے بھی دیوار میں سے راستہ بنانا پڑے۔ اگر کوئی غیر متوقع بات نہ ہوئی تو ہم رات کے 2-2:30 بجے کے بعد اصل کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں، یعنی ٹرک میں سے شیلا کو نکالنے کی کارروائی۔ بے وقوف وہ ٹرک میں نہیں ہے۔ راما راؤ نے جو بات ہمیں سمجھائی تھی وہ 100% درست تھی، میں بھول گیا تھا۔ دراصل دماغ میں تو وہی شیشے کا تابوت رہتا ہے نا، مگر یار کیا وہ ایک ہی جگہ ہوں گے؟ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ میں نے کہا دشمن اگر محسن کی جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کریں کہ اسے بیوی بچے کی ایک جھلک دکھا دیں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ شیلا اور اس کے بچے کی موجودگی کو راز رکھنا چاہیں گے تو انہیں الگ رکھیں گے اور دور رکھیں گے جہاں وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہ سن سکیں، ورنہ وہ آواز پہچان لیں گے۔ رابعہ اور محسن اگر پہلے کمرے میں ہوئے تو شیلا اور اس کا بیٹا آخری کمرے میں ہوں گے۔ فرض کر ہم اوپر پہنچ گئے، پھر تو کھلی جنگ ہوگی۔ رات 2-2:30 بجے سب سو رہے ہوں گے، مگر اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جاگ رہا ہو، یہ سب ابھی سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اوپر پہنچ جانے کے بعد اس کے سوا کوئی واپسی کی صورت نہیں ہوگی کہ ہم دشمن کا صفایا کر دیں، جو سامنے آئے اسے مار دیں، اپنے دوستوں کو نکالیں اور مقابلہ کرتے ہوئے نکل جائیں۔ غالب نے کہا بظاہر تو منصوبہ مکمل ہے، زبانی جمع خرچ کی حد تک۔ میں نے کہا اندر جانے سے پہلے ہمارے پاس صرف ریوالور ہوں گے اور ایک دستی بم بھی ہوگا، لیکن اندر پہنچ جانے کے بعد سب کچھ مل جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ سب کچھ کیا؟ ہر قسم کا اسلحہ۔ صرف ایک دستی بم اور ریوالور تو مقابلے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، ان کے پاس مشین گنیں ہوں گی، گودام سے مل جائیں تو کیا بات ہے، ورنہ ہم انہی سے چھین لیں گے۔ کامیابی کا انحصار ہماری بھرپور قوت پر ہے، ہم آدھی رات کو ان پر اچانک قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑیں، وہ سوچتے ہی رہ جائیں کہ آخر ہم ان کے دفاعی نظام کو شکست دینے میں کس طرح کامیاب ہوئے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پلان میں کوئی خامی نہیں، بس اب تائید خدا بندی کی ضرورت ہے۔ غالب نے کہا ظاہر اس کے بغیر ہم کیا اور ہماری کوشش کیا۔ میں نے کہا آدھے گھنٹے بعد نازو نے اعلان کیا کہ لنچ تیار ہے، تو ہم نے منصوبے کی آخری جزیات پر بحث ختم کی۔ ساگ، مکئی کے آٹے کی روٹیاں، مکھن اور مولیاں، خالص دیہاتی لنچ کے یہی 4 صحت بخش اجزاء تھے۔ شہر میں تو ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جہاں لوگ ناخالص چیزیں خوب مرچ مثالوں کے ساتھ تل کے اور بھون کے ان میں ذائقہ پیدا کرتے ہیں، اور چٹکھارے پر صحت کو قربان کر کے بلڈ پریشر اور انجائنا جیسی فیشن ایبل بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لمبی لمبی ڈگریوں والے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی لمبی چوڑی فیس ادا کر کے دواؤں سے شوق کرتے ہیں،
اور ایک اسٹیٹ سمبل کے طور پر علاج کے لیے اسٹیٹس تک جاتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے مکئی کی روٹی کے ساتھ خالص مکھن کے ذائقے کو محسوس کیا۔ ہم سب پیدائشی طور پر شہری تھے۔ کسی نے اگر گاؤں دیکھا تھا تو فلموں میں یا پھر سفر کرتے ہوئے ٹرین کی کھڑکی سے۔ غالب نے بھی پہلے منہ تو بنایا تھا مگر بعد میں اس نے بھی میری طرح زیادہ کھا لیا۔ نازو کو پھر اٹھ کر جانا پڑا اور روٹیاں پکا کے لانی پڑی۔ دن بہت لمبا ہو گیا تھا۔ وقت کی سست رفتاری کا یہ عالم تھا کہ ابھی صرف 1 بجا تھا۔ نازو اور گل تو کھانے کے فوراً بعد بیڈ پر دراز ہوتے ہی سو گئی تھی۔ میں نے غالب کو بھی اجازت دے دی کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کے سو جائے۔ میرا ارادہ جاگتے رہنے کا تھا، لیکن کچھ دیر بعد مجھ پر بھی غنودگی غالب آنے لگی اور معلوم نہیں کب میں بھی قالین پر دراز ہو کے سو گیا۔ یہ رات بھر کی تھکن کا اثر تھا کہ ہم سب مردوں کی طرح پڑے رہے۔ اس وقت کوئی دشمن آ جاتا تو کسی مزاحمت کے بغیر ہم سب کو گرفتار کر لیتا۔ میری آنکھ روشنی کی یلغار سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھا تو اپنے سامنے راما راؤ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ لائٹ اسی نے جلائی تھی۔ اندھیرا ہو گیا؟ میں نے حیرانی سے کہا اور کلائی کی گھڑی دیکھی۔ 7 بجے ہیں۔ راما راؤ نے مجھے مطالعہ کیا۔ تم کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ اندر اندھیرا دیکھ کر میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ کوئی آواز بھی نہیں تھی اندر۔ وہ بولا، سب سو رہے ہیں۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، مجھے معلوم ہوتا تو میں لائٹ نہ چلاتا۔ نہیں، تم نے اچھا کیا کہ جگا دیا۔ بہت دیر ہو گئی سب کو سوتے ہوئے، اب اٹھ جانا چاہیے۔ باتوں کی آواز سن کے نازو اور گل بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ دوسرے کمرے سے غالب آنکھیں ملتا نمودار ہوا۔ یہ صبح کے 7 بجے ہیں یا شام کے؟ راما راؤ نے کہا، صبح و شام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ غالب نے جمائی لے کر کہا، کوئی تازہ خبر؟ راما راؤ نے کہا، خبریں ہی خبریں ہیں۔ میں نے کہا، ذرا میں منہ دھو لوں، آنکھیں اور کان کھل جائیں، دماغ تو چائے کے بغیر بیدار نہیں ہوگا، غالب نے کہا اور نازو کی طرف دیکھا۔ کیا اللہ کے نام پر یہ نیکی کرو گی تم نیک بیبیوں؟ اللہ اجر دے تمہیں۔ میں نے کہا، دعائیں تو اور بھی ہیں لیکن شاید قبل از وقت ہوں گی۔ مثلاً یہ کہ سدا خوش رہو، جگ جگ جیو، سدا سہاگن رہو، دودھو نہاؤ پوتو پھلو، غالب نے بڑی بوڑھیوں کی طرح کہا۔ نازو اور گل ان دعاؤں کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں کا اٹھ کر گئیں۔ راما راؤ کچھ سمجھا نہیں مگر ہنسنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اور غالب ہاتھ منہ دھو کر آ گئے۔ اب ہماری ساری تکان دور ہو چکی تھی اور 6 گھنٹے کی نیند نے ہمیں آنے والی رات کی ہر آزمائش سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ عطا کر دیا تھا۔ میں بھی اب چلا جاؤں گا یہاں سے، راما راؤ نے کہا۔ اتنی جلدی فیصلہ کر لیا؟ ہاں، میرا دل پہلے بھی بھر گیا تھا اس جگہ سے۔ میں اتنا عرصہ کہیں ٹک کر نہیں بیٹھا۔ وہ بولا، اس بستی کے سیدھے سادے لوگوں کو دھرم کے نام پر بے وقوف بنانے میں کوئی مزہ نہیں تھا۔ بالغ رام کو میری ضرورت تھی، اس لیے یہ کھیل چلتا رہا۔ یہاں مجھے جو کچھ ملا اس کے کاروبار کی وجہ سے ملا، لوگوں کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ تم کچھ افسردہ اور نادم نظر آ رہے ہو۔ ہاں، 16 گھروں میں موت کا دکھ دیکھ کر میں بھی دکھی ہو گیا ہوں۔ مجبوری ہے، ورنہ میں کریا کرم سے پہلے بھاگ جاتا۔ وہ بولا، مرنے والوں کی لوائقین بڑی عقیدت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آخری رسوم عین مذہبی روایات کے مطابق ہوں، تاکہ مرنے والوں کی آتما کو شانتی ملے اور وہ مکتی پا کے سیدھے پرلوک میں جائیں۔ مرنے والوں کے کرم کیسے تھے یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ عقل کا نہیں، جذبات کا معاملہ ہے، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے جینے والوں کے ساتھ تو دھوکہ کیا، مرنے والوں کے ساتھ بھی دھوکہ کروں گا۔ جو کچھ میں کریا کرم کے نام پر کروں گا سب جھوٹ ہوگا۔ کوئی حقیقی پروہت ہوتا تو اسے یہ احساس نہ ہوتا، وہ نیک نیتی سے سب کچھ کرتا۔ آج سے پہلے کبھی پچھتاوے کا احساس ہوا تھا تمہیں؟ نہیں، میں نے ایک سے ایک بڑا فراڈ کیا، لیکن ان کے ساتھ جو خود فراڈ تھے، جن کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ان کو لوٹ کر افسوس نہیں ہوتا، یہ اطمینان حاصل ہوتا کہ کسی نے تو ان سے کچھ لیا۔ استحصال اور لوٹ مار سے پیسہ جمع کرنے والے لاشعوری طور پر احساس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں ان کی روح کی تسکین کے لیے ایسے ڈرامے کرتا تھا کہ وہ وقتی طور پر مطمئن ہو جاتے تھے۔ میں پیر فقیر کے پیش میں انہیں خدمت کا موقع دیتا تھا۔ ہندو سیٹھ ہو تو جوگی سنیاسی بن کے، مسلمان ہو تو پیر بن کے مجذوب کے روپ میں۔ مت پوچھو ان کی نفسیاتی کمزوریوں سے میں نے کس طرح فائدہ اٹھایا، بڑی لمبی کہانی ہے، مگر وہ سب اسی سلوک کے مستحق تھے۔ نازو اور گل جب چائے لے کر آئیں تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں بھی شام کی پرارتھنا سے فارغ ہو کر ادھر آ گیا۔
مجھے واپس بھی جانا ہے، راما راؤ نے کہا۔ مندر میں لوگ بہت رنجیدہ اور ملول تھے، ڈرے ہوئے تھے، مشتعل بھی تھے۔ پولیس کے آدمی ان کے درمیان سادہ کپڑوں میں موجود تھے۔ سب نے دیکھ لیا تھا، اس لیے کوئی نہیں بولا۔ پولیس نے آج سارے دن کوئی بات معلوم کی۔ انہوں نے یہ معلوم کیا کہ یہ کارروائی تخریب کاروں کے کسی گروہ کی ہے، راما راؤ نے کہا۔ ایسے میں بے سروپا نتائج اخذ کرتے ہیں یہ لوگ، بھلا یہاں تخریب کاروں کا کیا کام؟ نہ کوئی اہم جگہ ہے دفاعی نقطۂ نظر سے، نہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہے، مثلاً ایٹمی ریسرچ کا، یا تو کوئی فیکٹری، ڈیم یا پاور پلانٹ تک نہیں ہے۔ میں نے اور غالب نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ پولیس کی رائے غلط نہیں تھی، یہ رائے انہوں نے بھی تفتیش کے بعد قائم نہیں کی تھی۔ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہوگا کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے۔ پولیس نے کسی کو گرفتار کیا؟ ہاں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا انہیں۔ خانہ بدوشوں کے خاندان کو گھیر لائے تھے، سارا دن ان کو جوتے مارتے رہے، پھر چھوڑ دیا۔ 2 اعلیٰ افسر بھی آئے تھے، انہوں نے بستی کے آس پاس ہر طرف باہر جانے والے راستوں کی نگرانی کا حکم دیا اور واپس چلے گئے۔ کیا خیال ہے ان کا؟ قاتل کہاں ہے؟ راما راؤ نے کہا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ راتوں رات بھاگ گئے، لیکن تم واپس آؤ گے 2-4 دن میں، اس وقت وہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ بستی کی طرف آنے والے سارے راستوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ سادہ کپڑوں میں بھی پولیس ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ دوسرے کون؟ تریونی نے کچھ لوگ بھیجے ہیں، راما راؤ نے کہا۔ انہیں یہ شک بالکل نہیں کہ ہم بستی میں بھی ہو سکتے ہیں؟ راما راؤ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہیں تلاش کرنے میں۔ لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، مسلمان گھروں پر زیادہ سختی کی گئی۔ وہ کیوں؟ شاکر علی کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں نے شاید یہ خیال ظاہر کیا کہ حملہ آوروں کی شاکر علی نے مدد کی، اس کو پیسہ دیا گیا مگر بعد میں خود ہی مار گئے اسے۔ یہ کیسے ثابت ہوا؟ میں نے کہا۔ اس کے گھر میں لاشوں کے ساتھ وہی پیسہ بکھرا پڑا تھا۔ پولیس نے شاکر علی کے ساتھ ملنے جلنے والوں کے گھروں میں گھس کر دیکھا، صندوق اور الماریاں تک کھلوائیں، اس بہانے وہ بہت کچھ مار گئے۔ یہ تو ہوتا ہے، غالب نے تلخی سے کہا۔ یہ بتاؤ، لاشیں واپس مل گئی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا، لاشیں تو ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں، اب کل ہی ہوگا ان کا کریا کرم، راما راؤ نے کہا۔ اس وقت بستی میں عجیب سناٹا ہے، بازار بھی بند ہیں، لوگ گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں، جیسے باہر نکلے تو وہ بھی مارے جائیں گے۔ پولیس نے الگ دہشت پھیلا رکھی تھی، وہ بھی اب تک کار کر بیٹھ گئے ہیں۔ کہاں بیٹھ گئے ہیں؟ میں نے کہا، ایک مندر میں ہے، ایک کی ڈیوٹی ملہوترا کے گھر پر لگی ہے، ایک شاید پیچھے گودام میں بھی بھیجا گیا ہے، 2 گشت پر رہیں گے، مگر مجھے معلوم ہے ان کو بھی گودام کی حفاظت کرنی ہے، وہاں آج محافظ کم پڑ گئے ہیں نا۔ یہ سب میری توقعات کے عین مطابق ہوا تھا۔ حالات آج کی رات ہمارے مشن کے لیے سازگار ہوتے جا رہے تھے۔ کیا تریونی خود آیا تھا یہاں؟ میں نے کہا، سنا ہے کہ آیا تھا مگر فوراً ہی واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ اور کون تھا یہ تو معلوم نہیں، لیکن ایک شخص اس کا ساتھی معلوم ہوتا ہے، صورت سے بھی دادا لگتا ہے، اور پولیس سے تو ایسے بات کرتا ہے جیسے اس کے زر خرید ہے۔ اور پولیس جو بستی کے سیدھے سادے غریب لوگوں کو تفتیش کے نام پر ہراساں کر رہی ہے، اس کے سامنے باب مداحسہ ہوشیار رہتی ہے۔ میں نے کہا، اس کا نام کیا ہے؟ نام تو میں نے نہیں پوچھا، لیکن معلوم ہو جائے گا۔ بولیا، بتا سکتے ہو؟ ہاں، کالا رنگ ہے، چہرے کے نقوش سے جنوبی ہند کا لگتا ہے، مگر تامل، تیلگو یا لمیالم کوئی زبان نہیں جانتا، لہجے سے بھی ساؤتھ انڈیا کا نہیں لگتا۔ موٹے ہونٹ ہیں، گنگریالے سخت اور چھوٹے چھوٹے بال، مگر کانوں میں پیتل کی مندریاں۔ میں نے کہا، مندریاں کیا؟ راما راؤ حیران ہو کر بولا۔ بالیاں چھوٹی چھوٹی۔ تم جانتے اسے؟ راما راؤ نے کہا، ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا، پھر تو نام بھی معلوم ہوگا تمہیں اس کا؟ اس کے نام کی کوئی اہمیت نہیں، وہ ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، لیکن راما راؤ، اس سے ہوشیار رہنا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ میرا کیا تعلق اس سے؟ بات تعلق کی نہیں، اس کی بھی ایک چھٹی حص ہے، کتے کی طرح سونگ لیتا ہے اپنے دشمنوں کی بو کو۔ اسے ذرا بھی شک ہوا تو وہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا اور یہاں تک آ پہنچے گا۔ کیا تم واپس جاؤ گے؟ ہاں، میرا کچھ کام باقی ہے، لاشیں واپس آ جائیں تو میں بھی لوٹ آؤں گا 9-10 بجے تک۔ میرا بھوجن تو باہر ہی ہوگا، تم کو پھر خود ہی کچھ کرنا ہوگا رات کے کھانے کے لیے۔ میں نے کہا، وہ ہم کر لیں گے۔ آج ہی رات ہم ایک اور کام کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو اصل کام ہے اور جس کے لیے ہم نے یہاں چھپ کے
پورا دن گزارا تھا، ہم کل تک انتظار نہیں کریں گے۔ کالم نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری پھر ملاقات نہ ہو، کیا تم لوگ ابھی جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی کا مطلب ہے 9-10 بجے تک، بہتر یہ ہوگا کہ تم ساری بات سن لو، میں نے کہا اور اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ وہ بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ میں تمہیں روک نہیں سکتا اور تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا، جتنی مدد تم نے کی ہے وہ کافی ہے، میں نے کہا۔ اگر سب کچھ تمہاری توقعات کے مطابق نہ ہوا، اندر پہنچ جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا، واپسی کا ہم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے، ہم آگے اپنا راستہ خود بنائیں گے، میں نے کہا۔ کاریم نے کہا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سب کچھ ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوگا، ہم غیر متوقع ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تم سے 1-2 باتیں معلوم کرنی تھی۔ ایک تو یہ بتاؤ کہ گودام میں اوپر جانے والا زینہ کہاں ہے؟ گیٹ کے پاس؟ نہیں، یہ گیٹ تو بعد میں بنایا گیا ہے، پرانے نقشے میں انات آشرم کا راستہ بھی وہی تھا جو اب مندر میں آنے کا راستہ ہے۔ یہ راستہ سیدھا انات آشرم کی طرف جاتا تھا اور سیڑھیاں بھی سامنے ہی آ جاتی تھیں۔ غسل خانوں کی قطار کے بعد جہاں سے برآمدہ شروع ہوتا ہے وہیں سے زینہ اوپر جاتا ہے اور اوپر والے نئے باتھ رومز کے قریب جا کے نکلتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، دوسری بات یہ بتاؤ کہ گودام کی نچلی منزل کے سب کمرے آپس میں بھی ملے ہوئے ہیں یا نہیں؟ راما راؤ نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے ہر کمرہ الگ تھا اور اس میں ایک دروازہ تھا، ایک کھڑکی تھی۔ جب 2 کمرے ملا کے ایک بنایا گیا تو اب ہر کمرے میں 2 دروازے ہیں اور 2 کھڑکیاں، دونوں باہر برآمدے میں کھلتے ہیں، کمروں کو ملانے والا بیچ میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ میں نے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیا۔ بجلی کا مین سوئچ کہاں ہے؟ پیچھے زینے کے موڑ کے نیچے کی خالی جگہ پر بورڈ لگا ہوا ہے، راما راؤ نے کہا، جس پر میٹر ہے اور مین سوئچ ہے۔ اور جنریٹر کہاں ہے؟ کالم نے ایک اچھا سوال کیا۔ جنریٹر بھی وہی ہے، بورڈ کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے، وہاں سے اس کا کنیکشن مین سوئچ کے تاروں سے ہے۔ ویری گڈ، میں نے کہا، تم بہت ہوشیار آدمی ہو راما راؤ، پڑھے لکھے اور ذہین بھی ہو، کبھی جنریٹر پر غور کیا؟ جنریٹر دیکھا ہے میں نے، پیٹرول سے چلتا ہے، سنگل فیز کے 5 وی ہے، 220 سے 40 وولٹ، 50-60 سائیکل، 4 سٹروک انجن ہے۔ اور کیا بتاؤں؟ میں نے ہنس کر کہا یہ تو تم نے ضرورت سے زیادہ ہی بتا دیا۔ اس جنریٹر کو چلانا پڑتا ہے بریک ڈاؤن کے بعد؟ نہیں، یہ سیلف سٹارٹ ہے، خود بخود ٹرپ ہو جاتا ہے۔ الارم کہاں ہے؟ میں نے کہا، ایک گیٹ پر، دوسرا اوپر والی منزل پر۔ تھینک یو راما راؤ، اب ہماری معلومات مکمل ہیں، ہم خود یہ سب کچھ معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے کچھ سامان کا، ایک تو اینٹوں کا مسالہ کھرچنے کے لیے پیچ کس جتنے بھی مل جائیں۔ اس نے کہا میرے پاس ایک بڑا پیچ کس ہے، ایک چھوٹا، تم ڈرل مشین کیوں نہیں لے جاتے؟ ڈرل مشین کہاں ملے گی؟ میں نے کہا اس کے علاوہ ڈرل مشین بجلی سے چلتی ہے اور بہت شور کرتی ہے۔ کالم نے کہا میرے پاس ہاتھ سے چلانے والی ڈرل مشین ہے، چھوٹی سی، گھر میں کیلیں لگانے، پردے لٹکانے یا کہیں سوراخ کرنے کے کام آتی ہے۔ وہ میری نہیں ہے، یہاں مندر میں کوئی شخص اپنا تھیلا بھول گیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بڑھئی تھا، تھیلے میں اس کے اوزار تھے، 6 مہینے ہو گئے، ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آیا، اب کیا آئے گا؟ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ تم قدرت پر یقین رکھتے ہو؟ بالکل نہیں۔ خیر ہم رکھتے ہیں، ہمارا خیال بالکل ایمان ہے کہ قدرت کے کھیل نرالے ہیں، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، چنانچہ جب وہ کسی پر مہربان ہو تو اس کے حق میں حالات کو ہر سم سے سازگار کر دیتا ہے۔ مثلا یہ چھوٹی سی ڈرل مشین تائید غیبی ہے، خدا نے یہ سب انتظام ہمارے لیے کیا تھا۔ اس بوڑھئی کا یہاں آنا اور اپنے اوزاروں کا تھیلا بھول جانا سب اسی کے اس نے انتظام کا سلسلہ تھا، کیونکہ وہ عالم غیب بھی ہے۔ راما راؤ انسا، میں تمہارے عقیدے کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، تھا میرے لیے یہ محض اتفاق ہے۔ کیا تم کبھی کہیں کچھ نہیں بھولے؟ ضرور بھولا ہوں، مگر وہ بھی اللہ کی مرضی تھی، معلوم نہیں اس کا مقصد کیا تھا۔ ایک بار میں اپنا پرس پوسٹ آفس کے کاؤنٹر پر بھول آیا تھا، ممکن ہے وہ کسی ضرورت مند کو ملا ہو۔ یہ خدا کے انتظام کا حصہ تھا کہ میں پوسٹ آفس جاؤں اور وسیلہ بنوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پرس کسی جواری یا شرابی نے اٹھا لیا ہو۔ ہم خدا کے تصور سے بھلائی اور نیکی کو منسوب رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کائنات کا خالق اور منتظم ہے۔ خیر چھوڑو، ان باتوں میں تمہارے لیے کچھ نہیں، میں تمہیں وہ سب چیزیں لا دیتا ہوں، راما راؤ نے کہا۔ اس تھیلے میں تیز دھار والی چھینی اور ہتھوڑی کے علاوہ 2 مضبوط پیچ کس تھے۔
ڈرل مشین میں ایک چھوٹا سا پہیہ لگا ہوا تھا، اسے ایک ہتھی گھماتی تھی۔ چرخی کے ساتھ کاربن سٹیل کے بنے ہوئے نوکیلے اور بلیڈ جیسی دار رکھنے والے بیٹ تھے۔ پیشکش کے فولادی حصے کی شکل کے ٹکڑے جو چھوٹا یا بڑا سوراخ کرنے کے لیے تبدیل کیے جا سکتے تھے۔ اس کو چلانے کے لیے آواز پیدا ہوتی تھی، مگر وہ آواز بند کمرے کے باہر نہیں سنی جا سکتی تھی۔ جہاں میں اس ڈرل مشین سے کام لینا تھا وہاں 30-40 گز تک کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ محافظ گیٹ پر تھے، مندر کی چھت کے عقبی حصے پر تھے اور گودام کی دوسری منزل پر تھے۔ سیاہ چادر کوئی نہ مل سکی۔ راما نے گہرے سرخ رنگ کی دھوتی اور ایک گہرے جامنی رنگ کی پرانی ساری پیش کی۔ میں نے دھوتی رکھ لی۔ اندھیرے میں گہرا سرخ رنگ بھی کیموفلاج کرنے کے کام آ سکتا تھا۔ پھر راما جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے باری باری ہم سب سے ہاتھ ملایا۔ ہم پھر ملیں گے، میں نے رسمن کہا۔ دنیا بہت مختصر ہے، غالب نے انگریزی کا قول دہرایا۔ ہاں مگر ہمارے راستے جدا ہیں، راما بولا۔ ممکن ہے وقت تمہارے اور ہمارے راستے ایک کر دے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ تم اس راستے پر چلو جس راستے پر میں چل رہا ہوں، راما ہنسا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو۔ یہ جنگ تو غربت اور غیرت کا مسئلہ ہے، ورنہ ہم صلح پسند، محبت کرنے والے اور شریف لوگ ہیں، میں نے کہا، جیسے کہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم اپنے اپنے گھروں میں ملیں گے۔ 1,00,000 روپے کی عوض جو معاہدہ ہوا تھا وہ پورا ہوا، اب 1,00,000 ہماری طرف سے۔ نازو نے اپنی بیلٹ کھولی اور راما کے حوالے کر دی۔ میں نے تم کو اٹھا کے پٹخ دیا تھا، اس کے لیے سوری، غالب نے کہا۔ ایک بے دین آدمی ہونے کے باوجود تم اچھے آدمی ہو۔ اگر میں کسی دین دھرم کو ماننے والا ہوتا تو ہم دشمن ہوتے۔ کوئی اصل پنڈت تمہیں کب کا تمہارے دشمن کے حوالے کر چکا ہوتا، وہ بولا، یا مارا جا چکا ہوتا ہمارے ہاتھوں، میں نے کہا۔ جب وہ چلا گیا تو ہمارے پاس کہنے یا کرنے کو کچھ نہ رہا۔ ابھی 8 بھی نہیں بجے تھے، چنانچہ ہمیں کم سے کم 1 گھنٹہ انتظار کرنا تھا۔ نازو نے اس وقفے میں 2 بار کافی پلائی۔ میں نے اور غالب نے ایک بار پھر منصوبے کا اول تا آخر جائزہ لیا۔ 8:45 بجے ہم نے اپنے اپنے ریوالور اٹھائے۔ ایک دستی بم کہاں کام آئے گا یہ ابھی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس تباہ کن ہتھیار کو ساتھ رکھنا بہت ضروری تھا۔ سرخ چادر میں خود کو لپیٹ کر میں نے کہا، میں چاہتا ہوں۔ غالب نے کہا، ابھی ڈرل مشین استعمال مت کرنا، تمہیں بلانے کے لیے میں الو کی آواز نکالوں گا، میں نے کہا۔ گویا اپنی اصل آواز میں بلاؤ گے، نازو نے کہا۔ ہم گوش بر آواز رہیں گے۔ میں دروازے سے باہر نکلا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں ایک قدم بڑھتا اور رک جاتا تھا، اس خیال سے کہ کہیں سے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ آسمان تاریک اور ابر آلود تھا، چنانچہ چاند اگر کہیں تھا تو اس کی روشنی بادلوں کے اوپر ہی رک گئی تھی۔ گیٹ تک کا فاصلہ میں نے 10 منٹ میں طے کیا۔ میرے الٹے ہاتھ پر مندر کی عمارت بھی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ ہنومان جی کے خدمتگار بھی آج غیر حاضر تھے۔ وہ ایک ساتھ 16 مردوں کی آتما کو مکتی کرنے کے عمل میں مصروف تھے۔ گیٹ پر رک کر میں نے باہر بستی کی طرف ایک نظر ڈالی۔ بستی میں خاموشی تھی۔ بیشتر گھروں کے مکین جو اپنے معمول کے مطابق سورج ڈلتے ہی کھانا کھا لیتے تھے اب سو چکے تھے۔ کہیں کہیں روشنی زندگی کی علامت تھی۔ گیٹ سے گزر کر میں نے دوسری دیوار کے ساتھ زیادہ بے خوفی سے سفر کیا اور 5 منٹ بعد اس گوشے میں جا پہنچا جہاں بھی دیوار تھی، مندر اور گودام کو الگ کرنے والی، دھرم اور دنیا کے کاروبار کو الگ رکھنے والی ہنومان جی کے پجاری اور ان کے کارے ثواب ایک طرف، سمگلر اور ان کے کالے دھن کا دندہ دوسری طرف۔ لیکن وہ بالک رام ملہوترا جس نے یہ تقسیم کی تھی خود بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کا جسم ابھی دنیا میں تھا اور روح دوسری دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ دیوار کی جڑ میں بیٹھ کر میں نے اپنی پشت مندر کے گیٹ کی طرف رکھی اور اندازے سے ایک جگہ مقرر کی، زمین سے تقریباً 3 فٹ اوپر، دائیں طرف کی دیوار سے 3 فٹ دور۔ میرے خیال میں یہ غسل خانے کی دیوار کے مرکز کی اینٹ تھی۔ تھیلے سے بڑا پیچکس نکال کے میں نے دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ اینٹوں پر پلاسٹر نہیں تھا، اس لیے چنائی کی لائن تلاش کرنا بہت آسان ہو گیا۔ خدا کا نام لے کر میں نے پیچکس سے لائنوں کو گہرا کرنا شروع کیا۔ میرے سر کے اوپر عقبی سرچ لائٹ کا اجالا یوں لگتا تھا جیسے آسمان روشن ہو۔ مجھے بہت دور بائیں جانب مندر کے عقبی حصے میں چوکی ضرور نظر آ رہی تھی، لیکن میں کسی محافظ کی نقل و حرکت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے کان ہر آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ 2 بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دبے پاؤں چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔